पहले तो ये बताइएगा कल का ये जो एपिसोड हुआ, हुकूमत तो अब खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि इमरान को तो गिरफ्तार ही नहीं करना था, अभी शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आपकी जानिब से तो बड़ा क्लियर कट ये कहा गया कि इमरान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को बाकायदा गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब तो खैर उनको 3 दिन की रिलीफ भी मिल गई है। क्या अब भी आप समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला मुकम्मल तौर पर हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाहज़ेब भाई। सबसे पहले तो जो खुर्रम साहब ने बात की है, मैं उस बात को अच्छी नज़र से देखता हूँ कि अगर वो हुकूमत की इस सोच की अक्कासी करते हैं, अगर ये सोच आ गई है हुकूमत में तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि खुर्रम साहब उस जो है हालात की सही अक्कासी उनके जहन में है, या उनको वो मालूमात हैं, या वो पता नहीं उन्हें किस तरह से ये बात की है, क्योंकि कोई इनका इरादा नहीं था, क्योंकि ठीक ठाक प्लान था। और जो दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान साहब पे कटा, बहुत अफसोसनाक बात है और बहुत ही ज़्यादा दुख इस बात का है। मैं इस वक्त एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना वर्कर के तौर पे बात कर रहा हूँ और ना मैं वकील के तौर पे, मैं आम पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूँ, जिसने देखा एक आदमी को कि पिछले 40-45 साल से मुल्क के लिए उसने खिदमत की है किसी भी फील्ड में। पहले कप्तान रहा, फिर सोशल वर्क में, फिर एजुकेशन में और हेल्थ में, और फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो इतना मुझे पता है और इतना मेरा दिल कहता है कि मेरा जो ये पाकिस्तानी है, जो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा है, जिसको मैंने बचपन से देखा, पाकिस्तान की खिदमत करते देखा, उसको पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर के मैदानों में लहराते देखा, वो सब कुछ हो सकता है। आदिल शाहज़ेब, इमरान खान दहशतगर्द नहीं है, और अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर आप मुझे पाकिस्तान में मुहब्बे वतन कोई निकाल के दिखाएं कि अगर इमरान खान दहशतगर्द है ना वो दहशतगर्द है, 22 करोड़ अवाम दहशतगर्द है। भाई बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, ना वो गद्दार हैं ना वो दहशतगर्द हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये बनता है, उनकी जो स्पीचेस हैं, फॉर एग्जांपल जो उन्होंने एक खातून जज के बारे में कहा कि आपको देखेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, या जो आईजी पंजाब के बारे में, तो बहैसियत साबिक वजीर आजम उन्हें केयरफुल होना चाहिए। मतलब ये ऐसे, अच्छा फिर आपके जो दूसरे लोग हैं, अली अमीन साहब हैं, वो भी बड़े एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री को वो हेड कर चुके हैं, उमूर कश्मीर के मिनिस्टर, वो कह रहे हैं अगर अरेस्ट किया तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। अब ऐसी जो चीज़ें, वो एक पॉलिटिकल रेटरिक के तौर पर तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इमरान खान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम, स्पेशली अगर वो जज खातून हैं, तो ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर बात है फिर मुकदमात बनेंगे। आपके दौर में भी बने, अब भी बन रहे हैं। आदिल शाहज़ेब साहब, पहले तो मैं ये बात करूं कि इस्लामाबाद पे कब्ज़ा और ये चीज़ें इस तरह की वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। वो सालात में एक बात होती है, हो जाती है, सियासत में लोग करते हैं, लेकिन पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है कि उनको हाथ में लेके कोई कब्ज़ा होगा, फलाना होगा। जो कुछ हमने अभी तक किया है, हमारा सारा, आप देख लें, हम पीसफुल रहे हैं और हम हमेशा लॉ के अंदर ही रहे हैं। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट में जाते हैं और आप एहतजाज होती है, हज़ारों लाखों लोग निकले होते हैं, तो आदिल शाहज़ेब भाई ये एक्सपेक्ट ना करें कि 100% सब कुछ बाय द बुक होगा। जब एक दफ़ा अवाम निकल आती है, उसके बाद सब कुछ कानून के मुताबिक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है लीडर के लिए। सारा कुछ कि 100% कानून के मुताबिक हो, अगर 100% कानून के मुताबिक हो तो लोगों को एहतजाज के लिए निकलना ही ना पड़े। अगर 100% आदिल भाई कानून के मुताबिक सब कुछ हो तो रात के 12 बजे फिर अदालतें नहीं खुलती, ना फिर अमरीकी ईमा पे यहाँ रजीम चेंजें होती हैं। और एक बात और आपने बात की कि जो गुफ्तगू की, क्या वो मुनासिब थी या नहीं थी, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ आदिल भाई, मुझे बोलने दें। देखें इस वक्त इमरान खान साहब उस स्टेटस को नीचे लगा रहे हैं, उस स्टेटस को हेड ऑन वो कोलिजन में चले गए हैं, जो स्टेटस को इस पाकिस्तानी कौम को 75 साल से सांस नहीं लेने दे रही। और ये कोई स्टेटस को ऐसी नहीं है कि ये कोई सियासत में कोई है या कोई मैं मिलिट्री डिक्टेटर की बात कर रहा हूँ। ये मिल मिला के सारा ही स्टेटस को एक सिस्टम है जिसमें किसी नए बंदे को इंसाफ की बात करते हुए या एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज करने की जो भी बात करेगा, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो आदिल शाहज़ेब हो, अली हो या इमरान खान साहब,
وہ اس کو تھریٹ کرے گا, وہ اس کو اپنی جگہ سے ہلائے گا. تو جب آپ ایک بات, جب آپ ایک ایگزسٹنگ سٹیٹس کو سے آپ لڑ رہے ہو, ایک سیاسی لڑائی لڑ رہے ہو, قانونی لڑائی لڑ رہے ہو, اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 100% ہر چیز بائی دا بک جناب وہ بلیکس ڈکشنری سے ساری نکال کے تو اس کو اس حساب سے کریں. اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب نے اس رات بات کی, اس پہ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے. کسی بھی مہذب ملک میں جب کوئی شخص دوسرے کو دھمکی دیتا ہے نا, ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں آؤ تمہیں میں دیکھ لوں گا, ادھر یہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ I'll take you to the court, I'll see you in court. یہ ہوتا ہے نا, آپ انگلینڈ جاتے رہتے ہیں, وہاں یہی ہوتا ہے نا. عمران خان صاحب نے کیا کہا اس رات F9 پارک میں, یہی کہا نا کہ میں آپ پہ کیس کروں گا, یعنی کہ میں آپ کو عدالت لے جاؤں گا. تو کیا کسی کو عدالت لے جانا دہشت گردی ہے؟ دیکھیں آپ, میں خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ چلانا نہیں چاہتا, لیکن ان کے الفاظ یہ تھے کہ مجسٹریٹ صاحبہ آپ تیار ہو جائیں, آپ پر بھی ایکشن لیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. اب یہ جو باتیں دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کے ایک یونین کونسل کا کوئی کونسلر اگر یہ باتیں کرے تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن خان صاحب کے لاکھوں چاہنے والے ہیں, فالوئنگ ہے ان کی, ہزاروں لوگ کل بھی وہ جلسے میں بھی نیچے کھڑے تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان میں سے اگر 8-10 لوگ اٹھ یا ایک بندہ اٹھ کے اس خاتون جج کی کوئی ہیرسمنٹ کر دے, بازار میں ان کو کچھ کہہ دے, ان کے گھر پہ کوئی پہنچ جائے, تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو تھوڑا سا رسپانسبل طریقے سے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہی بات وہ مختلف انداز سے بھی کر سکتے تھے. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کروں, ہم اس وقت ایک میدان جنگ میں ہیں, ایک سیاسی میدان جنگ میں. بندوق کی طاقت نہیں ہے, نہ ہوگی انشاءاللہ, ہمیشہ پرامن رہیں گے. لیکن اس وقت ایک ایگزسٹنگ وار لائک سچویشن ہے کہ یہ کوئی مذاق ہے. عادل شاہ زیب صاحب, کیا یہ ہم لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ایک نیوکلیر اسلامک سٹیٹ, دنیا کا واحد نیوکلیر سٹیٹ, اس کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ایک بین الاقوامی مداخلت پہ جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ کوئی عام حالات ہیں یہ کوئی عام حالات تو نہیں ہے, نہ کوئی عام پولیٹیکل موومنٹ ہے, عام حالات نہیں ہے. ایک مشکل صورتحال ہے, ایک ایگزسٹنگ سٹیٹس کو آرڈر کے خلاف ایک سیاسی لوگ جو ہیں, نہتے لوگ, بچے بچیاں, خواتین, بوڑھے بزرگ جو ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ نکلے ہوئے, وہ اپنی جنگ, یہ آپ کی بھی جنگ ہے عادل شاہ زیب صاحب, یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. کاش اس کو آپ اس نظر سے ہم لوگ دیکھیں کہ یہ میرے ملک کے وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے ہٹایا گیا. عمران خان نہیں تھے, وہ ملک کا وزیر اعظم تھا. اور وہ کیا تھا, وہ کیا جرت کیسے ہوئی ایک دوسرے ملک کو کہ یہ کہے کہ اس کو ہٹاؤ ورنہ ملک کو حالات مشکل ہو جائیں گے. عدم اعتماد میں ایک جمہوری طریقہ تھا, ان کو جمہوری طریقہ تھا, وہ ہٹا دیا. چلیں اس بحث میں نہیں جاتے. بالکل غیر جمہوری طریقہ تھا عادل شاہ زیب صاحب, میں بالکل اگری نہیں کرتا. ہمارے سندھ ہاؤس جو ہے, وہ سندھ ہاؤس جو کہ ایک فیڈریشن کی علامت ہے, اس کو منڈی مویشیاں بنایا گیا. وہاں لوگوں کے ضمیروں کے سودے ہوئے, وہاں لوگوں کو رکھا گیا. یہ کوئی منڈی مویشیاں تھیں, یہ جانور تھے جو ان کو وہاں مبہوس رکھا گیا, اور وہاں سے پھر نکال کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا. پورا جو ہے لوگوں کے انتظامات کیے گئے. یہ پاکستان کے 12 علی صاحب انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا آپ کو, وہ سندھ ہاؤس والوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا نا, وہ تو ایک الگ آپ سے تو اتحادی چلے گا. ماحول تو بنایا گیا نا جی, منڈی مویشیاں تو بنائی گئی نا جی, ماحول بنایا گیا, لوگوں کو دکھایا گیا کہ عمران خان اس پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کے عمران خان بائی گون, ہی از گون ناؤ. عمران خان اب ختم ہے, اب نئی کہانی چلے گی, کوئی نئی کہانی عادل شاہ زیب نہیں چلے گی. یہی عمران خان ہے اور یہی پاکستان ہے, اور آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے. ان طاقتوں کو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی وساطت سے ان طاقتوں کو کہہ رہا ہوں جن طاقتوں نے عمران خان کو 12 بجے جو ہے ہٹوایا تھا, ان بین الاقوامی سازشیوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے دنیا کے خدا بنے پھرتے ہیں, جنہوں نے اسلامی دنیا کے بخیے ادھڑ کے رکھتے ہیں. ان کو میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے, یہ پاکستانی قوم اس پاکستان کے بیٹے کو دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھا کے دکھائے گی. سن لے سب کے سب کان کھول کے انشاءاللہ. اچھا علی صاحب مجھے جاتے یہ بتائیے گا, یہ جو کانٹیمپٹ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, کل سے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے, تو کتنی پریشان ہے تحریک انصاف, لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو تو اب چینج نہیں کر سکتے, اور یا یہ ہوگا کہ غیر مشروط معافی مانگ لیں عمران خان صاحب. انہوں نے پہلی بھی اس طرح کیا ہے, بڑے دل گردے کے مالک ہیں, کچھ عدالت ریسٹرینٹ شو کر دے گی. کیا یہ پلان ہے یا اپنے الفاظ پہ وہ کھڑے رہیں گے کہ میں نے جو کہا ہے میں نے بالکل درست کہا ہے؟ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. میں اپنے لیڈر کے ساتھ شانہ بشانہ رہا. اسی پاکستان کے بلو ایریا میں, اسی ڈی چوک پہ ہم نے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے لیے پورے پاکستان سے لوگ کھٹے کیے, اور ایک بہت عظیم الشان ہم نے جلسہ کیا. کیوں
کیا سپریم کورٹ میں ہمارا کوئی چاچا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگ رہا تھا؟ نہیں، ہم نے اپنی عدلیہ کے لیے قربانی دی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی ججوں کو اور اپنے عدالتوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، اور ثابت کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خلاف جب فیصلے آئے، جب سخت فیصلہ آیا، ہمارا جو دھرنا ہوا تھا 2014 میں، ہم 129 دن بیٹھے رہے، ہمارے خلاف فیصلہ آیا، ہم نے سر جھکا کے تسلیم کیا، کسی کو دھمکی نہیں دی۔ تو ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ عزت مطلب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ ایکسپٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب کریں گے، حق بات عمران خان صاحب کریں گے، تو ہم سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام حالات میں نہیں ہیں۔ ایک نیوکلیر اسلامک سٹیٹ میں امریکہ کی ایما پہ رجیم چینج ہوئی ہے، دن کو رات نہیں کہہ سکتے، دن ہی ہوتا ہے، اور دن سوپر چڑھ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن دہاڑے ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوئی ہے، 22 کروڑ عوام کی عزتوں پہ اور ان کی خوابوں پہ ڈاکہ ڈلا ہے میرے بھائی۔